بھی آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا اور فرشتوں سے کہا کہ ان کو پیش کرو. فرشتوں سے پوچھا کہ مطلب تمہیں علم ہے؟ کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ پاک ہے تیری ذات، جتنا علم تو نے ہمیں دیا اس سے زیادہ تو علم ہے ہی نہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بہت علم عطا فرمایا، نام و علم دیا ہے. معلوم ہوا جو چیز اللہ کا فرما رہے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے، اور اتنے اونچے درجے کی نعمت ہے کہ انسان وہم و گمان میں لائق تک بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے انسان کو بڑا مقام عطا فرمایا. انسان اگر اپنی نعمتوں پہ غور و فکر کر لے تو فرمایا کہ یہ اللہ کے شکر پہ لگے رہے، اتنا لگے رہے کہ سر اٹھانے کی فرصت ہی نہ ہو. فرمایا کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں اتنے بڑے فرشتے ہیں، روایت میں آتا ہے تو رکوع میں کھڑا ہوا ہے تو رکوع میں ہی کھڑا ہوا ہے، قیامت آئے گی وہ رکوع میں ہوگا، تو سجدے میں پڑا ہوا ہے تو سجدے میں ہی ہے، کیونکہ کھانے کی طلب ہے ہی کسی فرشتے کو. اللہ کی بات میں لگے ہوئے ہیں، کوئی سجدے میں ہے سجدے میں ہے، وہ قیام میں ہے تو وہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کی بڑائی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. فرمایا کہ اتنا کرنے کے باوجود بھی فضیلت اللہ نے انسانی بتا فرمایا. اللہ نے فضیلت کس کو عطا فرمائی؟ انسان کو عطا فرمائی. فرمایا کہ کسی اور کی مجال نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. اور پھر اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، کتنی یعنی راحت بھی اللہ نے دی ہے، انسان کے لیے راحت بھی دی ہے. فرمایا کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے 5 نمازیں چھڑوائی، 45 چھڑوا دی، 5 نمازیں کہہ دی کہ تم پڑھ لینا. فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھ لیں گے تو ہم 50 کا ثواب دے دیں گے. یعنی کہ فضیلت پھر بھی باقی ہے 50 کی، کہ 5 نمازیں تم ادا کرو تو ہم تمہیں 50 کا ثواب دیں گے. اور فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے آدھی رات عبادت کا ثواب ہے، اور جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے ساری رات عبادت کا ثواب ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی زیادہ عمل نہ کرے، کوئی شخص فقط نمازیں ہی پڑھتے رہے اہتمام سے اور سیدھے کام پر لگ رہے، تو فرمایا کہ انشاءاللہ اتنے ہی سے خیر ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے عام سے عام جو جنتی ہوگا بہت ہی نچلے درجے کا، کم سے کم درجے کا، اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 11 گنا میں جنت عطا فرمائے گا. ہم دنیا میں ایک پلاٹ لینے کے لیے جو ہے نا ترستے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو اکرام کیا وہ جنت میں بہت اونچے درجے کا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. فرمایا کہ سب سے زیادہ نبی کے امتی جنت میں جائیں گے، سب سے زیادہ نبی کی امتی جنت میں جائیں گے. پوچھا کہ اللہ کے نبی اتنے سارے لوگ ہوں گے آپ وہاں کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ جو لوگ نمازیں پڑھنے والے ہیں اللہ ان کے چہروں کو روشن کر دے گا، ان کے بازو کو روشن کر دے گا اور ان کے قدموں کو روشن کر دے گا. فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا جو وضو کرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے، ان کے ہاتھ بھی روشن ہوں گے، ان کے قدم بھی روشن ہوں گے. رات کی تاریکی ہے، سخت سردی کا موسم ہے، لحاف کو چھوڑ کر نکلنے والا ہے اور اندھیرا بھی بہت ہے اور باہر نکلتے خطرناک ہے. فرمایا کہ گھر سے ٹھنڈے پانی وضو کر کے آیا ہے، اس پانی کے وضو کرنے کی برکت یہ ہوگی کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اعضائے وضو کو روشن کر دیں گے. فرمایا کہ قیامت میں میں ان لوگوں کو دیکھ لوں گا، پوری امت کے اندر اور پوری دنیا میں اتنے لوگ ہوں گے کہ دور سے مجھے نظر آئیں گے میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے. یہ فضیلت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اور پھر فرمایا کہ اس امت پہ اللہ نے احسان فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فرمایا اللہ نے امانت کی عطا فرمائی پہاڑوں پہ، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، آسمانوں سے کہا میں تمہیں اپنی امانت دینا چاہتا ہوں. فرمایا کہ نہیں، آسمان نے جواب دے دیا. والارض، زمینوں پہ اللہ نے اپنی امانت اتارنا چاہی، فرمایا انہوں نے بھی جواب دے دیا. اور الجبال، پہاڑوں پہ اللہ نے اس امانت کو اتارنا چاہا، فرمایا سب نے فابین ان یحملنها، سب نے انکار کر دیا. وحملها الانسان، انسان بیچارہ بھولا بھالا تھا، اس نے اس امانت کو اٹھا لیا. چل رہا ہے ظاہر ہے تو اچھے کام پہ لگے گا،
اللہ کے راستے پہ لگے گا، نبیوں والے راستے پہ لگے گا، صحابہ کرام کے راستے پہ چلے گا، فرمایا کہ راستہ مشکل تو ہوگا لیکن آگے جا کے راستہ ہمارا ہی ہوگا، مشقت رہے گی لیکن یہ مشقت اللہ کا وعدہ ہے، انما العسری یسرا، انما العسری یسرا، ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں ہیں، ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں ہیں، یہ کبھی نہیں کہا اللہ نے کہ دو خوشیوں کے بعد تنگی ہوگی، نہیں، تنگی کے بعد آسانیاں دو ہوں گی، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنی ہی دو راحتیں ہوں گی، جتنی بڑی پریشانی ہوگی اتنی ہی دو راحتیں ہوں گی، ہاں کچھ دیر سے ہی کچھ فوراً ہو جائے گا لیکن ہوگا ضرور، اس لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے راستے میں نکلے گا، جو اس کے راستے میں لگے گا، جو اللہ کے ساتھ جڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جڑے ہیں، فرمایا اللہ نے صحابہ کو مقام عطا فرمایا، اتنا مقام عطا فرمایا، فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک مٹھی جو صدقہ کرے اور بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اور پہاڑ سے زیادہ سونا بھی صدقہ کر دیں تو جو میرا صحابی اس نے ایک جو مٹھی میں اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہے اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا، بعد والوں نہیں۔ یہ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ فضیلت صحابہ کو عطا فرمائی ہے۔ ارے صحابہ نے بہت ہمتیں کی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں، اور جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ویسے ہی لگے رہے، فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ چلے گئے، فلاں جگہ جانا ہے چلے گئے، فلاں جہاد پہ جانا ہے چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانتے رہے اور مانتے مانتے دنیا چلے گئے۔ صحابہ کی آج بھی قبر جہاں ہے اور خدا نہ خواستہ ظاہر بھی ہو جائے تو ٹھیک پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی برکت، اللہ نے عطا فرمائی نعمتیں۔ اصل سلسلہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنا نائب بنایا انسان کو اس دنیا میں، اور فرمایا کہ ہم نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، انسان کو ایک وقت مقرر تک بھیجا ہے، اس وقت مقررہ کے اندر یہ چل رہا ہے کہ زندگی ہماری طرف سے ملی بھی ہے، اور پھر فرمایا کہ ہم نے زندگی خالی اکیلی زندگی نہیں دی، ہم نے اس انسان کو زندگی دی ہے، اس کے ساتھ راحتیں لگا دی ہیں، موسموں کو آنا جانا بھی اس کے ساتھ لگا دیا ہے، اس کے نقل و حمل کے سلسلے سارے اس کے ساتھ لگا دیے ہیں، سورج کو اس کی مسخر کر دیا ہے، چاند کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور فرمایا کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں اس کے ساتھ لگا دیے ہیں، فرمایا کہ ساری کی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں، فرمایا اس کرنے کے ساتھ بھی اور کچھ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنوں کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، لیکن فرمایا کہ الا لیعبدون کی وہ عبادت کریں، انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، فرمایا کہ اور کوئی کام نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں وقت گزار کے جا رہے ہیں لیکن میری راستے میں آنا ضروری ہوگا، میرے راستے میں چلنا ضروری ہوگا، مجھے راضی کرنے کے لیے آنا ہوگا، تمہیں ایک وقت دے دیا ہے، اس وقت کے اندر تم نے کام کرنا ہے، اگر کام کر کے آئیں گے تو میرے ہاں بہت راحت ملے گی، اگر کام کر کے نہیں آئیں گے تو راحت نہیں ملے گی۔ فرمایا کہ ایسے ہی ایک شخص اگر اچھے کام میں لگا ہوا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور پھر اچھے کام کی توفیق ہو رہی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا بہترین شخص وہ ہے اس کی لمبی زندگی ہے اور نیک اعمال زیادہ ہے، فرمایا برا شخص وہ ہے اس کی لمبی زندگی ہے، نیک اعمال ٹھیک نہیں ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر ہی پریشان ہے، مرنے والی پریشانی رہے گی، فرمایا بہترین شخص وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم بولے اور پوری دنیا پھیل جائے، فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جو صحابہ کے نقشے قدم پہ چلنے والے ہیں، صحابہ نے نبی سے علم حاصل کیا ہے اور پھر تابع تابعین کو بتایا، انہوں نے وہ آنے والے لوگوں کو بتایا، کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے، تقریباً 1400 صدیاں گزر گئی ہیں، اللہ کے نبی کا علم آج بھی باقی ہے، قرآن کریم کی تعلیم آج بھی چل رہی ہے، فرمایا کہ حدیث کا علم آج بھی چل رہا ہے، فرمایا کہ یہ کس کی برکت سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو سجایا ہے، اس دنیا کو مزین کیا ہے، نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے، فرمایا کہ سب چیزیں بنائی ہیں ایک وقت مقرر تک، فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ جنت میں جائے گا، اور فرمایا کہ دنیا کو اللہ باقی رکھے گا جب تک کلمے والے موجود ہوں گے، اور جب کلمے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے اللہ ہر چیز کو فنا کر دے گا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو مار لیں گے، اگر مسلمان زندہ ہے اگر وہ شہید ہو گئے تب بھی زندہ ہے، لیکن کافر کو ماریں گے نا تو کافر تو پہلے ہی مردہ دل ہے، جب اس کو قتل کر دیا جائے تو ویسے ہی مر جائے گا، اس
کے لیے کوئی سلسلہ نہیں ہے. انسان جو مسلمان ہے اس کے لیے راحت ہے, دنیا کی زندگی راحت ہے, دنیا میں رہ رہا ہے تو زندہ ہے, اگر وہ شہید ہو گیا تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ